السلام علیکم. آپ شاید گھبرا گئے ہوں گے کہ ہم اتنے ریگولر کیسے ہو گئے، لیکن اب ایسے ہی رہے گا معاملہ. اس سے پہلے کہ سوال و جواب شروع ہوں، انٹرو. اچھا علی، یہ کوئی نامراد نمورہ ہے جس نے وارن کیا ہے کہ 7 کنٹریز ہیں: ایجپٹ، رومینیا، سری لنکا، ٹرکی، چیک ریپبلک، ہنگری اور پاکستان، جن کی کرنسی جو ہے وہ کرمبلنگ ہے یا پتہ نہیں کلیپس کر سکتی ہے. کیا ہے، ہم گھبرائیں؟ اچھا میں نا دیکھیں باقی 6 تو مطلب ان کو تو گھبرانا بہت زیادہ بنتا ہے، بٹ ہمارا تو پتہ نہیں کیوں مطلب ہمارے تو اسحاق آئے گی ڈالر 200 سے نیچے لائے گی والی سچویشن تھی، اس کے اندر یہ کیسے ہو گیا ہے سوچنا چاہیے ہمیں. لیکن ہے مطلب معاملہ اس وقت بڑا سیریس ہے. وہی جو ہم نے بات کی تھی پہلے بھی کہ افیکٹولی دنیا کا ٹرسٹ اس چیز کے اوپر کہ پاکستان اپنی پیمنٹس کر سکے گا یا نہیں، وہ بڑا سیریسلی شیکن ہے. 21 تاریخ کو IMF کے سٹاف لیول میٹنگ ہونی تھی، وہ انہوں نے انڈیفینیٹلی پوسٹ پون کر دی ہے. یہ سائن ہوتے ہیں نارملی اس طرح کی چیزوں کے کہ ہم آپ سے مطلب ڈار صاحب سے بات نہیں کرنا چاہتے. کچھ خبریں اس طرح کی بھی ہیں کہ سعودی عربیہ نے بھی کہا تھا کہ ہم فائنانس منسٹری کی جگہ فارن منسٹری کے تھرو ڈیل کرنا پسند کریں گے. تو یہ والی چیزیں ہیں. مطلب اب ہمارے اگر کوئی دوسرا دور ہوتا تو اب تک ٹی وی چینلوں نے گلے پھاڑ دینے سے ناکامیاں ہو گئیں، ڈالر کہاں سے کہاں پہنچ گیا، فلانی ہو گئی یہ ہو گئی. اب ڈار صاحب ہیں تو مطلب ویسے اس پہ میری ایک تھیوری ہے، وہ میری تھیوری ہے، خالصتاً وہ غلط ہو سکتی ہے، میرا کوئی سورس نہیں ہے. اور وہ یہ ہے کہ جتنا زیادہ بیچا گیا تھا بتا کے کہ میاں صاحب چاہتے ہیں کہ ڈار، وہ میاں صاحب تو چاہتے ہی ہوں گے، لیکن میاں صاحب کے چاہنے نہ چاہنے سے کیا فرق پڑتا ہے. یہ تو مجھے لگتا ہے کہ جو پچھلی دفعہ پھدو بنے تھے نا کہ عمران خان آئے گی تو $200 بلین لائے گی، انہی کا اس دفعہ دل مچلا کہ اچھا یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ 200 سے نیچے آئے گا. ہاں 200 سے کو فکسیشن ہے پھر ان کی تو مطلب. لیکن میرا اپنا خیال وہی ہے کہ مطلب یہ ڈیزاسٹر نظر آ رہا تھا. اور مطلب جو بھی تھے، بھلے وہ تھے جن کا آپ نام لے رہے ہیں، یا مطلب ان کو بتایا گیا تھا، سمجھایا گیا تھا کہ یہ نہ کریں، لیکن انہوں نے کر دیا. مطلب وہ ڈار صاحب آ کے وہ صدر سے ملاقاتیں کرتے پھر رہے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ان کو صدر کو جا کے انہوں نے پتہ نہیں دانتوں پہ کوئی لیا ہے، مشورہ لیا ہے، یا ان کو بتایا ہے کہ منی لانڈرنگ کیسے کرنی ہے. لیکن اور تو انہوں نے ابھی تک مطلب کام خراب ہی کیا ہے. ابھی تک جب سے وہ ہیں معاملات بگڑتے جا رہے ہیں بہت زیادہ. اور ابھی تو مطلب چیزیں مزید بگاڑ کی طرف ہی جائیں گی. اور اسپیشلی مطلب ایک میئر جو انہوں نے لیا ہے وہ فیڈرل شریعت کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل واپس لینے والا. تو ایون مطلب گوئنگ فارورڈ بینکنگ سیکٹر کے بھی حالات پاکستان میں کوئی اتنے اچھے نظر نہیں آ رہے ہیں. اور وہ ظاہر ہے وہ پلینگ ٹو دا گیلری ہے، ورنہ مطلب اس سے کیا فرق نہیں، پڑتا اس میں وہ گیلری کے لیے بھی کیا کھیل رہے ہیں. مطلب آپ یہ دیکھیں نا کہ دنیا ساری میں اب فار انسٹنس تیل جو ہے وہ $85-86 پہ WTI کانٹریکٹ آیا ہوا ہے، لیکن یہاں پہ وہ ہر دفعہ ایک لیول پہ رکھ کے کہتے ہیں کہ ہم نے مزید نہیں بڑھایا، حالانکہ وہ لیوی ایکچولی انکریز کرتے جا رہے ہیں انکریمنٹلی. تو کوئی اتنی گیلری بھی نہیں ہے. وہ گیلری بیسیکلی ان کی بس اتنی ہے کہ 10 بجے رات کو جیو نیوز چپ رہتا ہے. اچھا دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ ایک میں نے آپ کی ٹویٹ پڑھی تھی جس سے مجھے اتنا سمجھ آیا کہ آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ملیشیا میں کوئی بوم ان another 6 months اور سو. اور یہ کیسے ممکن ہے؟ ملیشیا بھی بغیر تیل کے مسلمان ملک نہیں ہے. ہاں جی ملیشیا، لیکن ملیشیا کا ایشو یہ ہے کہ ملیشیا کی ایک انڈسٹریل بیس تھی. ملیشیا کے ساتھ مسئلہ یہ تھا کہ مطلب مہاتیر محمد صاحب بہت عرصے تک وہاں پہ وزیر اعظم رہے. مطلب وہ تقریباً 2 ڈیکیڈ سے زیادہ وہ وہاں پہ 3 ڈیکیڈس کے آس پاس تقریباً وزیر اعظم رہے. پھر اس کے بعد ان کو کسی نے سمجھایا تو انہوں نے سکسیشن کی اپنی. سکسیشن کرنے کے بعد بھی انہوں نے کوشش کی کہ چیزیں اپنے کنٹرول میں ہی رکھیں. پھر وہ چیزیں اس طرح کی پاپ اپ کرنی شروع ہو گئیں کہ وہ کرپشن وغیرہ والا ایشو آ گیا. مطلب فرینکلی تین مطلب اتنے لمبے رجیم کی نا لیتھارجی آ جاتی ہے. مطلب اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مہاتیر محمد صاحب کا جو دور تھا اس میں ملیشیا نے اسپیشلی پہلے 12-13 سال 15 سال میں کافی زیادہ پروگرس کی تھی. بٹ اس کے بعد پھر وہ ان کے اندر وہ جس کو کہتے ہیں نا
وہ کنٹرول کرنے کی، اور مائی وے اور ہائی وے والے ایٹیچیوڈ آنے شروع ہو گئے، جس کے بعد وہ ایشین فائنینشیل کرائسس آیا. اس میں سے فرینکلی مطلب اپنے پیئرس کے مقابلے میں ملیشیا کو اتنی اچھی طرح نہیں نکل سکا تھا. مطلب اٹ ریکورڈ بٹ اٹ ڈڈ ناٹ ریکور دا وے سے فار انسٹنس انڈونیشیا ریکورڈ اور ساؤتھ کوریا ریکورڈ. مطلب اور اس کی وجہ بھی وہی تھی کہ مہاتیر صاحب جو تھے وہ ذرا تھوڑا سا اپنے وہ جس کو کہتے ہیں کہ اپنی ہڈ کے پکے تھے، اور وہ فلیکسیبلٹی انہوں نے شو نہیں کی. اور وہ جو بیسیکلی ریسٹرکچرنگ، پھر اس کے بعد انہوں نے اپنے ہی فائنانس منسٹر کے ساتھ جو ان کے کمپیٹر بھی تھے پارٹی میں میچ ڈال دیا تھا انور ابراہیم شاہ کے پاس، ان کو جیل میں ڈال دیا. وہی بیسیکلی وہ جو اتھارٹیرین آٹوکریٹک چیزیں ہوتی ہیں. اس کے بعد وہ جب یہ ان کا سکسیسر آیا، سکسیسر کے دور میں وہ 1MDB اور اس طرح کے بے شمار کرپشن سکینڈل وغیرہ بھی بڑی تیزی کے ساتھ باہر آئے. اور اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ یہ پھر واپس آ گئے 91 سال کی عمر میں. انہوں نے کہا کہ نہیں میں تو جان نہیں چھوڑوں گا. پھر وزیر اعظم بن گئے. انہوں نے ڈیل کی اپنے کمپیٹر سے کہ جی آدھا ٹائم آپ آدھا ٹائم میں. اپنی باری کے بعد انہوں نے کہا نہیں ان کو نہیں بنانا، انہوں نے اپنا ایک اور بنا دیا. اس کے بعد ملیشیا ایک ایکچولی پرپیچول آئی تھنک پرابلی کووڈ کا پورا عرصہ ملیشیا جو ہے وہ ایک پولیٹیکل کرائسس میں رہا. اب پھر الیکشن ہوئے ہیں، کولیشن گورنمنٹ بنی ہے، لیکن اس میں سب سے پہلی چیز یہ کہ مہاتیر صاحب کی پارٹی ایفیکٹولی بالکل صاف ہو گئی ہے. وہ خود اپنی سیٹ بھی ہار گئے ہیں. مہاتیر صاحب کو ہمارے یہاں عمران خان صاحب ہوں یا اسپیشلی جو یہ رائٹ ونگ ہلکے ہیں نا، وہ ان کو بڑا گلوریفائی کرتے ہیں. ان کا ریکڈ ان آل فیئرنیس مکس ہی ہے. مطلب اگر آپ ایون مطلب وہ جس کو کہتے ہیں نا اکنامک ٹریجیکٹری دیکھیں تو ان کے ریجن میں فار انسٹنس مطلب ویتنام واز اے لیٹ کمر، پرفارمڈ significantly better. ساؤتھ کوریا آؤٹ اسٹینڈنگ. ایون انڈونیشیا جس کے ساتھ ان کا ڈائریکٹ کمپیریزن بنتا ہے، اس نے بھی پوسٹ 97 فائنینشیل کرائسس ملیشیا سے افیکٹولی ہر انڈیکیٹر پہ بہتر پرفارم کیا تھا. اب جو ہے وہ یہ ہوا ہے کہ ملیشیا میں غالباً امکان یہی ہے کہ وہ جو وہ اولڈ گارڈ کی گرپ تھی وہ ختم ہوتی جا رہی ہے. ملیشیا کا ایک ایڈوانٹیج یہ ہے فرینکلی، مطلب ٹو گیو ایم کریڈٹ کہ مہاتیر صاحب کے کو وہ جو میں نے پہلے کہا کہ ان کا جو پہلے 12-15 سال کا تھا، ملیشیا ایکچولی ہیز اے ویری اسٹرانگ انڈسٹریل بیس. مطلب لاٹ آف جیپنیز اینٹیز ہیو انویسٹڈ ان ملیشیا. ایون انٹیل ہیز اے فیسلٹی ان ملیشیا. مطلب سو ملیشیا کی ایک انڈسٹریل بیس ایگزسٹ کرتی ہے. بٹ بیکاز آف وہ جس کو کہتے ہیں نا گیٹنگ آف دا ٹریجیکٹری اور وہ جو اتھارٹیرین اور وہ مائی وے اور ہائی وے والے ایٹیچیوڈ میں وہ پوری طرح اس کا پوٹینشیل ریئلائز نہیں ہو سک رہا تھا. تو ایک تو اب امید یہ ہے کہ کیونکہ گورنمنٹ چینج ہوئی اور مہاتیر صاحب اور ان کی جماعت کا انفلوئنس بالکل ہی ختم ہو گیا ہے، تو امکان یہ ہے کہ یہاں سے ملیشیا کے لیے ایک ریکوری کی اپرچونٹی آئے گی. دوسری چیز جس وجہ سے ملیشیا کے لیے ریکوری کی اپرچونٹی آئے گی وہ یہ ہے کہ اس وقت ویسٹرن ورلڈ جو ہے وہ چاہتا ہے کہ پروڈکشن جو ہے وہ چائنا سے موو کر کے، اسپیشلی ہائی ٹیک کی پروڈکشن اور اس طرح کی دوسری چیزوں کی، وہ چائنا سے موو کر کے دوسرے علاقوں میں جائے جو ویسٹرن گورنمنٹس کے لیے زیادہ کمفرٹیبل ہے جن کے ساتھ ڈیل کرنا. اس میں ہم نے پہلے بھی بات کی، وہ انڈیا کو کافی پراپ اپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بٹ فرینکلی انڈیا کا ایشو یہ ہے، انڈیا کے پاس اسکیل بہت بڑا ہے، مطلب 1.4 بلین پاپولیشن ہے، لیکن انڈیا کی بیسیکلی انفراسٹرکچرل کیپیسٹی، انڈیا کی ہیومن ریسورس کیپیسٹی ابھی وہاں نہیں پہنچی ہے کہ وہ جو چیزیں چائنا سے آ رہی ہیں ان کو ابزارب کر سکے. تو اس میں ایکچولی ملیشیا زیادہ بہتر پوزیشن میں ہے کہ فار انسٹنس مطلب چپ مینوفیکچرنگ ہے، اس طرح کی دوسری چیزیں ہیں، اس طرح کی بہت سی انڈسٹری کا پوٹینشیل بہت زیادہ ہے. تو آئی تھنک یہ دو چیزیں کیونکہ مرج کر گئی ہیں اب اس ٹائم کے اوپر، مطلب ایکسیڈنٹلی مطلب ایک کوئنسیڈنس ہے کہ دونوں چیزیں ایک ساتھ ہوئی ہیں کہ مطلب ملیشیا کے اندر وہ جو ایک اولڈ گارڈ تھا 97 آنورڈ جس نے چیزوں کو اسٹرینگولیٹ کر کے رکھا ہوا تھا، مطلب وہ جس کو کہتے ہیں کہ نیو اکنامک تھنکنگ کی طرف نہیں جا رہے تھے، زیادہ اوپننگ اپ کی طرف نہیں جا رہے تھے. ایک تو اس کا اثر بڑے سگنیفیکنٹلی ریڈیوس ہو گیا ہے اس الیکشن میں. اور دوسری چیز یہ ہوئی ہے کہ یہ ایگزیکٹلی وہی ٹائم ہے جب ویسٹ ایکچولی جو ہے وہ چائنا سے ڈی کپل کرنا چاہ رہا ہے. تو اس وجہ سے ملیشیا ایک بہت اچھی پوزیشن میں ہے کہ یہاں سے وہ مطلب وہاں پہ اکنامک ایکٹیویٹی امکان ہے کہ اگلے کچھ سال میں بڑا سگنیفیکنٹلی گرو کرے گی. بالکل ٹھیک ہے. اچھا
انڈیا کی جو ریٹیل انفلیشن ہے وہ سپٹمبر میں 7.4% پہ گئی ہے جو کہ 5 منتھس ہائی ہے. اچھا فوڈ انفلیشن جس طرح یہاں پہ بہت ورینگ ہے وہ وہاں پر بھی ہے اور وہ تقریباً 8.6% پہ چلی گئی ہے جو کہ 22 منتھس ہائی ہے. اور جو بینیفٹس ہیں جی ٹی پی گروتھ کے وہ ان کا صرف کیا امیروں کو فائدہ ہو رہا ہے؟ اچھا ایک تو چیز بڑی سیدھی سی یہ ہے کہ مطلب انفلیشن ایکچولی جو ہے وہ لاپ سائڈڈ ہوتی ہے. انفلیشن میں ہمیشہ فائدہ ان لوگوں کو ہوتا ہے جن کے پاس ایسٹ ہوتے ہیں, بیکاز ایسٹ کی پرائس انکریز کرتی ہے, آف کورس چیزوں کی پرائس بھی انکریز کرتی ہے, بٹ کیونکہ ایسٹس کی پرائس انکریز کر رہی ہوتی ہے تو ان کی نیٹ بیسیکلی ریلیٹیو ویلتھ جو ہے وہ انکریز کر رہی ہوتی ہے. تو یہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ انفلیشن بڑھنے سے غریب آدمی جس کے پاس ایسٹ نہیں ہے وہ زیادہ پستا ہے, اس کو زیادہ نقصان ہوتا ہے. دوسرا ایشو یہ بھی ہے کہ انڈیا کا اکنامک ڈیٹا جو ہے اسپیشلی مودی صاحب کے آنے کے بعد وہ کوئی اتنا ریلائبل نہیں ہے. تو فرینکلی ہمیں نہیں پتہ ہے اس وقت کہ انڈیا کے جو جی ڈی پی گروتھ کے فگرز وغیرہ بھی آ رہے ہیں وہ ریلائبل ہیں بھی یا نہیں ہیں. مطلب کوئی 2-3 سال کے بعد وہ کریکشن اگر آتی ہے, مطلب فار انسٹنس آج سے آئی تھنک پرابلی 2019 میں بلومبرگ نے اسٹیمیٹ دی ہے, اس نے کہا کہ جی انڈیا جو ہے وہ اپنی جی ڈی پی گروتھ کو بہت زیادہ مطلب اوور انفلیٹ کر کے بتا رہا ہے, اور دوسرے انڈیکیٹرز کے اوپر بھی یہ ڈیٹا فچ کر رہے تھے. وہ ایک پوری سیریز 18-19 میں ایک پوری سیریز آئی تھی. تو اگر اس طرح کی کوئی سیریز سال بعد آتی ہے تو ان ریالٹی ہو یہ رہا ہوگا کہ ایکچولی امپیکٹ ایک عام انڈین کے اوپر, ایک غریب آدمی کے اوپر بہت سگنیفیکنٹ ہوگا. ایون یہ ڈیٹا جو آپ بتا رہے ہیں مطلب 8% ایئر آن ایئر انفلیشن فوڈ پرائس میں, اگر آپ ویج ریٹ کو ڈیوائڈ کر دیں گے مطلب وائٹ کالر میں اور باقی میں, تو آئی ایم شیور کہ نیچے والا ویج ریٹ کی گروتھ شاید اتنی نہیں ہوگی جتنی انفلیشن ہے. تو آف کورس ایگزیکٹلی انڈیا وہی والا مسئلہ فیس کر رہا ہے جو ہمارے یہاں بھی ہے کہ جب اکنامک سچویشن خراب ہو رہی ہے تو جو لوگ مطلب ویل ٹو ڈو نہیں ہیں یا جو بارڈر لائن پہ ہیں یا جو مارجنل ہیں یا جو بیسیکلی سیلریڈ مڈل کلاس ہے وہ زیادہ سکویز ہو رہی ہے, وہ زیادہ پس رہی ہے. اور اس وجہ سے ایکچولی گوئنگ فارورڈ ہمارے یہاں بھی یہ مسئلہ ہوگا, انڈیا میں بھی یہ مسئلہ ہوگا گوئنگ فارورڈ, کیونکہ کنزمپشن کے اوپر سٹریس آئے گا, کیونکہ ان کی ایبلٹی ٹو مطلب زیادہ سب سے مطلب جو بیسیکلی جو بیس نیڈ آئٹمز ہیں وہ بہت بڑا حصہ ہوتی ہیں ریٹیل کا, اور اس کی اسپینڈنگ تو ایکچولی بیسیکلی میس مارکیٹ تو یہی ہوتی ہے مڈل کلاس اینڈ ڈاؤن ورڈ. تو وہ کنزمپشن کیونکہ آگے امپیکٹ ہونی شروع ہوگی تو اس کا ایکچولی اسپائرلنگ امپیکٹ آنے کا چانس ہے اوور آل اکنامک ایکٹیویٹی کے اوپر. بالکل, کیونکہ جس طرح اس دن ہم سوچ رہے تھے کہ آج سے 5 سال پہلے پاکستان میں اگر کسی کی 2 لاکھ روپے سیلری تھی تو وہ $2,000 بیسیکلی مہینے کا کما رہا تھا, اور آج 5 سال بعد اگر اس کی ہر سال 35% بھی انکریمنٹ لگی ہے, اور حالانکہ میرے خیال میں ایسا کوئی بھی شخص نہیں ہوتا جس کی 5 سال 35% انکریمنٹ لگے, اور وہ اگر آج 4 لاکھ روپیہ مہینہ بھی کما رہا ہے تو وہ $2,000 گھر نہیں لے کے جا رہا. نہیں لے کے جا رہا. اور دوسرا ایک اور چیز بھی ہے, مطلب اس میں ایک مطلب ڈالر ایک بڑا اچھا بینچ مارک ہے اس چیز کو اسیس کرنے کا کہ پرائسز وغیرہ کیسے اوپر نیچے جا رہی ہیں. بٹ دوسری چیز ہمیں یہ بھی دیکھنی چاہیے کہ ایون یو ایس کی انفلیشن جو ایکچولی ڈالر کی انفلیشن ہے وہ بھی آپ کو 7-8% کے آس پاس ہے, وچ بیسیکلی مینس کہ ایون $2,000 آج سے 5 سال پہلے کا بھی آج کے $2,000 کے برابر نہیں ہے. وہ آج کا $2,000 کی ویلیو اس ٹائم کے $2,000 کے حساب سے کچھ 1400-1500-1300-1600 کے آس پاس ہوگی. مطلب مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتا, بٹ دیر ول بی مطلب میرا اپنا خیال ہے کہ $1,500-1,600 کے آس پاس اس کی ویلیو ہوگی اس ٹائم کے ساتھ کمپیئر کریں. تو ایک اس کو مار یہ پڑ رہی ہے کہ اب اس کی انکم ہی $2,000 نہیں ہے, اوپر سے وہ جو $2,000 تب تھا وہ اب ڈالر میں بھی اتنا نہیں ہے. تو مطلب بہت سی چیزیں جو ہم خریدتے ہیں یہ مطلب اس میں ریجنل یا گلوبل مارکیٹ انڈیکسنگ ہوتی ہے, تیل ہے جس طرح یا گیس ہے یا اس طرح کی چیزیں, تو آف کورس ہاں مطلب لوگوں کی بائنگ پاور جو ہے وہ بڑا سگنیفیکنٹلی ریڈیوس کر جائے گی. اور پھر دوسرا جس طرح ہم نے پہلے بات کی تھی کہ صرف لوور کلاس کے ساتھ مسئلہ نہیں ہے, جو شخص 2 لاکھ روپیہ بناتا تھا آج سے 5 سال پہلے وہ ایک مناسب مڈل کلاس کا آدمی ہے, بٹ ایون اس کی بھی چیزیں مطلب اس کی بھی بیسیکلی بائنگ کیپیسٹی سکویز کر رہی ہے. سو اس کو بھی سوچنا پڑ رہا ہے کہ وہ کس چیز کے اوپر خرچ کرے گا, کس چیز کے اوپر خرچ نہیں کر سکتا. اس سے وہی جس طرح ہم بات کر رہے ہیں, اور یہ مطلب یہ پاکستان کے ساتھ بھی مسئلہ ہے, انڈیا کے ساتھ بھی مسئلہ ہے, اور یہ مسئلے کا ایفیکٹولی کہیں نہ کہیں مطلب سلوشن جو ہے وہ نکالنا پڑے گا, ورنہ گوئنگ فارورڈ ایکچولی ڈیمانڈس جو ہے
وہ کرٹیل کرنا شروع کر دے گی، اور بیسیکلی یہ ایک وہ اکنامک ڈکلائن کا اسپائرل ہے جو یہاں سے آگے نظر آئے گا۔ آپ اور ہم اس وقت سب دو دھاری تلوار کے بیچ میں ہیں، تو اللہ کرے جب تک یہ سارا کرنچ ختم ہو ہم کچھ نہ کچھ ہمارا بچا ہو۔ باقی ان دا مین ٹائم اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ مجھے پیسے نہ بھیجیں، اور آپ نے یہ بھی نہیں سوچنا کہ اگر آپ زیادہ پیسے نہیں بھیج سکتے تو کیسا لگے گا، میں تھوڑے بھی ایکسیپٹ کر لیتا ہوں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، شیئر کریں، پیٹرن بنیں، جیز کیش ایزی پیسہ۔ خدا حافظ۔